آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے تم میں راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کن فضلے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل ماہ سے در جلانا ایک طرف، ارے سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج
تم سے زہرا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، میرے دربار ہے زینب کو جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، ارے میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الکونین نور الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعجل فرجهم، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لسیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اس مجلس کی مناسبت، جیسا کہ آپ کے علم میں مجھ سے بہتر ہے، رحلت جانسو سے
ام المؤمنین ملکۃ العرب سیدۃ النساء القریش جناب خدیجہ الکبریٰ، اور ایک ایسی عظیم اسلام کی خاتون، اگر یہ کہا جائے اسلام کی خاتون اول تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات خاصہ یعنی ہمارے جتنے شیعہ آتھرز ہیں، جتنے ہمارے ریسائٹرز ہیں، جتنے ہمارے اسکالرز ہیں، عامہ جتنے اہل سنت کے مؤرخین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے علماء ہیں، ان سب نے ایک ہی بات نقل کی کہ آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سب سے پہلا نام جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں جناب خدیجہ الکبریٰ، راوی نقل کرتا ہے کہ میں مکہ میں کسی امور کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں گیا، کہا ہم مسجد الحرام کے صحن میں اور میرا دوست عباس ابن عبد المطلب جو رسول کے چچا تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہا اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، ایک مرد جو ہے وہ بیت اللہ الحرام میں داخل ہوتا ہے، اور کچھ فاصلے پر ایک خاتون ہے جو چلی آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک تقریباً 10-11 سال کا بچہ ہے جو ان دونوں کی پیروی کرتے ہوئے مسجد الحرام کے صحن تک خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے۔ کہا اس کے بعد اس شخص نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کچھ جملے ادا کیے، اور اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر رکوع کی حالت میں گئے، پھر سجدے کو انجام دیا۔ کہا میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ کیسا سلسلہ ہے؟ تو عباس نے مجھے کہا کہ یہ جو مرد ہے یہ میرے بھائی عبداللہ کا یتیم ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ اس کی اہلیہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ کہا یہ بچہ کون ہے؟ ان کا بچہ ہے؟ کہا نہیں، ان کے ہاں تو ابھی تک اولاد نہیں ہے، یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کہا تو یہ کر کیا رہے ہیں اس طرح مسجد الحرام کے قریب؟ کہا میرے اس بھتیجے کا کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور خدا نے اس کے اوپر وحی نازل کی ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور فرشتے کی آواز کو سنتا ہے، اور یہ ایک عبادت ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور یہ اسلام کی آغاز کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جناب خدیجہ کی زندگی کا خلاصہ کرنا چاہیں کچھ جملوں کے اندر، 65 ایئرس کی زندگی گزاری، 68 ایئرس کی زندگی گزاری، یہ ایک معروف روایتوں کا اختلاف ہے کہ 65 سال کی عمر میں دنیا سے گئی یا 68 سال کی عمر میں دنیا سے گئی۔ اس اختلاف سے قطع نظر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہمارے شیعہ متقدمین نے زیادہ ایکسیپٹ کیا، وہ 28 سال کا قول ہے جب ان کی شادی ہوئی رسول خدا کے ساتھ۔ رسول خدا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور اس جناب خدیجہ کی شادی سے لے کر جناب خدیجہ کی رحلت تک، اور رحلت سے پہلے والے آخری علی الخصوص 3 سال جو شیب ابی طالب کے اندر گزارے۔ اچھا، شیب ابی طالب میں فقر تھا، شیب ابی طالب میں فاقہ تھا، شیب ابی طالب میں سعد بن ابی وقاص کا ایک جملہ ہمارے زمانے میں تو سلیبس کی کتابوں میں بھی تھا کہ سعد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم بسا اوقات صرف کھجور کی گٹھلی کو چوستے تھے تاکہ اپنی بھوک کو کنٹرول کر سکے۔ کہا مجھے شیب کی جھاڑیوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا اونٹ کی کھال کا ٹکڑا ملا، اور میں نے سوچا میں اسی کو چبا کر اپنے پیٹ کی جو بھوک کی آگ ہے اسے بجھاؤں، کیونکہ شیب ابی طالب کے فقر و فاقے کی تو کیفیت ہی الگ تھی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیب ابی طالب ہے، یہ فقر و فاقہ ہے، یہ غذا کی قلت ہے، یہ پوشاک کی قلت ہے، یہ آسائش تو بہت بڑی بات ہے، ضروریات زندگی کی مصیبت ہے۔ اور دوسری طرف ہم جناب خدیجہ کی زندگی پر اگر ایک سرسری سے ہلکی پھلکی سی نگاہ ڈالیں، نامفصل نگاہ ڈالنے کا وقت ہے، اور نہ ہی شاید میری بچیاں اس مفصل نگاہ کو سہ سکے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں مختصر سی زندگی، روایتوں میں 2 جملے میں نے کل رات میں ایک ایسے ریویژن کی آگے باقر قریشی شریف علیہ الرحمہ کی کتاب جناب خدیجہ کے حوالے سے۔ اچھا، جناب خدیجہ کے حوالے سے ہمارے اپنے جو شیعہ مورخین نے بہت کمال کا کام کیا، جن میں سے ایک کام یہی آگے باقر قریشی شریف کا تھا۔ اس کے علاوہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے 60 کے لگ بھگ صفحے ریاحین کے اندر مخصوص کیے جناب خدیجہ کے تذکرے کے ساتھ۔ تو ہمارے مورخین کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا، ثروت کا یہ عالم تھا، ثروت یعنی پیسے کا، فائنینشلی اسٹرینتھ کا، اور جسے کہ نا دولت اور مال اور اسباب کا یہ عالم تھا کہ اگر سکوں کی صورت میں، اچھا اس زمانے کے سکے آج کل کی طرح میٹل کے نہیں ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے جنہیں دینار کہا جاتا ہے، چاندی کے سکے ہوتے تھے جنہیں درہم کہا جاتا ہے، اور 9-10 درہم برابر ہوتے تھے 1 دینار کے۔ کہا اگر درہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا جاتا تو جناب خدیجہ کا اتنا مال غنیمت تھا، اتنا جو مال تجارت تھا کہ اگر درمیان میں یہ مال تجارت رکھ دیا جاتا، ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو ادھر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا۔
اچھا اس سے بھی زیادہ عجیب بات جو آج کل ہماری بڑی اسٹیٹس کانشیس خواتین میں ہے، وہ بھی میری نظر سے روایت گزری، البتہ یہ میرے ایک مدرسے کے نوٹس میں میری نظر سے گزری، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، کہ ایک لباس جب وہ پہن لیا کرتی تھی دوبارہ اس لباس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ اتنی ثروت تھی۔ یہ بات تو خیر انڈرسٹوڈ ہے کہ صاحب حیثیت تھی، اور صرف صاحب حیثیت نہیں تھی، وہ ایک بزنس وومن تھی، اور اسلام نے کہیں پر بھی ڈسکریج نہیں کیا۔ خواتین اگر اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کچھ ارن کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، انسان کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہوتا ہے، وہ صدقہ دینے میں مختار ہے، کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے صلہ رحم پر خرچ کرنے کے لیے مختار ہے، کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، اور بہت ساری آسائشیں اور بہت ساری نیکیاں خرید سکتا ہے وہ اپنے ذاتی پیسے کے ساتھ۔ اور اس طرح سے جس طرح انہوں نے اپنے مال تجارت کو ملٹی پلائی کیا، مضاربے پر دیتی تھی۔ مثال کے طور پر ابھی بھی دنیا کے اندر ہے، لوگ قرض لیتے ہیں، بینکوں سے لیتے ہیں، مختلف اداروں سے لیتے ہیں تاکہ اسے کاروبار جما سکے، اور اسی طرح سے پھر اپنی مال تجارت کو وہ شام اور یمن اور ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ اوبیسلی یہاں سے ایک مال جاتا تھا، وہاں جا کر اچھی قیمت پر بکتا تھا، وہاں سے ایک ایسی چیز لائی جاتی تھی جو مکے میں اچھی قیمتوں پر بکتی تھی۔ ان سارے سرکمسٹانسز کے اندر جب قمیضوں کا ایک ڈھیر تھا، غلاموں کی ریل پیڑ تھی، اچھا جب اچھا لباس پہن رہی ہوں اور ایک لباس کو دوبارہ دہرایا نہیں جا رہا، اس کا مطلب ہے کھانے پینے کے اندر بھی ایک سٹینڈرڈ ہوگا۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، کچھ چیزیں کامن سینس کی بات ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے حیثیت دی ہے، وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا رہن سہن ہے، اس کا مطلب اس کی خوراک اچھی ہے، اس کی پوشاک اچھی ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت ویل مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اچھا کہاں یہ ثروت، کہاں یہ دولت، کہاں یہ آسائشیں، اور کہاں ہم نے ہمیشہ جب بھی تذکرہ سنا اور تذکرہ کیا، گزشتہ رات سے ہمارے جو مذہبی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ مسلسل جناب خدیجہ کے تذکرے پر آ گئے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم نے 2 قربانیوں کا ذکر کیا۔ پہلی قربانی جس کو ہمارے علماء نے اور ہمارے ارباب منبر نے بہت زیادہ اسٹرانگلی ہائی لائٹ کیا، وہ ان کا فائنینشیل سیکریفائی تھا، جو انہوں نے پیسے کے اعتبار سے قربانی دی، اور انہوں نے سارے کا سارا اپنا مال جو وہ راہ خدا اور راہ رسول خدا میں قربان کر دیا۔ جہاں کسی مسلمان ہونے والے غلام کو اس کا آقا، اس کا مولا، اس کا جو سرپرست اور مالک تھا وہ آزار و اذیت دیتا تھا، رسول خدا اگر اس غلام کو خریدنا چاہتے تھے اور اسلام کے پاس ایسی کوئی فائنینشیل ریسورسز نہیں تھی آغاز اسلام میں، تو سوائے جناب خدیجہ کے مال کے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اچھا کمال کیا تھا، دیکھیں آغاز اسلام میں سب سے بڑا پرابلم جو تھا نا، وہ بروکن فیملیز کا بھی تھا۔ بیوی مسلمان ہو گئی ہے، شوہر ابھی تک مشرک ہے، رشتہ ختم ہو گیا۔ اچھا رشتہ ختم نہیں ہوتا، سپورٹس ختم ہو جاتی ہیں۔ جملہ دہراؤ، غور سے سنیے گا، رشتہ ختم نہیں ہوتا، سپورٹس ختم ہو جاتے۔ مثلا ایک خاتون ہے، مسلمان ہو گئی، شوہر ابھی تک مشرک ہے، کافر ہے، اور ویسے نکاح ختم ہو گیا، وہ جو ایک رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ شخص جو کافر ہے، مشرک ہے، آپ کے خیال میں مسلمان بیوی کا نان و نفقہ دے گا؟ نہیں، رشتہ ختم، سپورٹ ختم۔ بس اوقات الٹا ہے، مرد مسلمان ہو گیا، زوجہ ابھی تک حالت شرک میں، حالت کفر کے اندر ہے۔ بعض اوقات ماں باپ مشرک ہیں، اولاد مسلمان ہے، اس اولاد کو بھی تو فائنینشیل سپورٹ چاہیے۔ تو ہم نے جناب خدیجہ کی فائنینشیل سپورٹ کا تو بہت تذکرہ کیا، کہا بڑا مال خدیجہ تھا، اور ایسے ایسے اشعار کہنے والوں نے کہ اگر امیر المومنین کی تلوار اور جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام اس طرح سے پروار نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری سپورٹ جس کا ہم اور مزید تھوڑا سا تبرکاً تذکرہ ہوتا ہے ہمارے ممبر سے، وہ ان کی فزیکل زحمات ہیں۔ ابھی بھی پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور میرے نصیب میں بار بار مکہ کی سرزمین کی زیارت کرے، اور مجھے کبھی کبھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جب کوئی تاجدار حرم پڑھتا ہے تو اس میں سے مائنس کر دیتا ہے یہ جملہ، آؤ مدینے چلے کو، آؤ کربلا چلے، نجف کو چلے، مشہد کو چلے، سامرا چلے۔ تو جو پڑھنے والے تھے ان کو بعد میں کہہ بھی دیتی ہوں، کیوں ائمہ بقی سے ہماری کوئی سلام دعا نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر افضل کائنات رسول خدا ہے مدینے کے اندر۔ میں نے کہا آپ تو مدینے کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے مدینہ اہل سنت کا ہے، ہمارا مدینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مدینے میں ہمارے 6 معصوم ہیں، آپ مجھے دوسرا اسلامی شہر دکھائیں جہاں ایک شہر کے اندر آپ کو 6 معصوم مل جائے۔ وہ کتنی سی جگہ میں مثلا ہمیں 6 معصومین کا شرف ملتا ہے، ان کی زیارت کا شرف ملتا ہے، لیکن ابھی بھی مکہ
ایک بہت ہی بن جانے کے بعد، اتنی تعمیرات کے بعد سعودی حکومت نے زیرو رو کر دیا ہے، سب کے باوجود خانہ کعبہ کے پاس اڑوس پڑوس سے غار حرا تک جانا آسان نہیں۔ ہماری خواتین تو خیر جاتے ہوئے سوچتی ہیں، تھوڑا سا جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، ٹانگوں میں ہمت نہیں رہتی، اور بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں یہ مردوں کے بس کا کام ہے، عورتیں بیچاری جاتی ہیں پھر ہانپتی کانپتی کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کتنا چڑھنا پڑتا ہے، کتنا چلنا پڑتا ہے۔ جب آج 1400 سال کے بعد مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پڑوس سے اٹھ کر غار حرا جانا آسان نہیں، 1400 سال پہلے آسان تھا، اور ایک ایسی خاتون کے لیے جس میں بہت ایک لگژری قسم کا، ایک بہت ہی پر آسائش قسم کا زندگی کا ماحول دیکھا ہو۔ نہیں، یقینی سی بات ہے، بہت ساری جسمانی مشقتیں تھیں، کھانا لے کر جاتی تھی رسول خدا، جب اپنے آپ کو ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے تھے، اپنے آپ کو غار حرا میں محصور کر لیتے تھے، کھانا لے کر جاتی تھی، لباس لے کر جاتی تھی، پانی لے کر جاتی تھی، ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر جاتی تھی۔ تو بس پہلا اثار جس کو ہم نے اشارہ کیا وہ تھا مالی اثار، قربانی۔ دوسرا اثار جس کا ہم نے تبرکاً تذکرہ کیا وہ تھا جسمانی اثار کے، بہت ساری ایفرٹس کی، بہت ساری زحمات کی۔ ان دو کے درمیان ایک تیسری چیز بھی تھی۔ میں نے 4 یا 5 سال پہلے مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے ایک جملہ کہا، وہ ان کا سوشل اینزائٹی کو فیل کرنے کے باوجود اس کا اظہار نہ کرنا۔ اب میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں، ہمارا الحمدللہ بھی ہم نے جناب سیدہ کی کچھ عرصہ پہلے شہادت منائی، پھر شہادت اور ولادت منائی جماعت ثانی میں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب سورہ مبارکہ کوثر کی شان نزول کو بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل کے ساتھ ملاقات ہوئی مسجد الحرام کے دروازے پر رسول خدا کی۔ عاص بن وائل کے اس وقت 10 بیٹے تھے، اور رسول خدا کے اس وقت 2 بچے پیدا ہو کر قاسم اور عبداللہ، یا قاسم اور طیب، یا قاسم اور طاہر، یہ ناموں کے اندر رسول خدا کے بیٹوں کے اختلاف ہے۔ خیر 2 بچے کم سنی کے اندر دنیا سے جا چکے تھے، یا ایک قول کے مطابق ابراہیم بھی، لیکن بہرحال روایتیں کہتی ہیں کہ رسول خدا سے عاص بن وائل بات کر رہا تھا۔ عاص بن وائل مشرکان مکہ کی طرف پلٹا تو مشرکان مکہ سے نے کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا ابتر سے۔ ابتر کہتے ہیں ایک ایسا شخص جس کی اولاد نہیں ہوتی، یا اس سے بھی زیادہ ایک سلینگ لینگویج میں ایک ایسا جانور جس کی دم کاٹ دی جاتی ہے۔ رسول خدا بڑے محزون ہوئے، سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ میرا آپ سے سوال ہے، کسی بھی سوسائٹی میں رسول خدا کے گھر، یعنی ہم کہتے ہیں 25 سال کی عمر مبارک میں رسول خدا کی شادی ہوئی، رسول خدا کے ہاں شادی کے 20 سال بعد جناب سیدہ پیدا ہوئی، اور نوعاً ہماری سوسائٹی میں بھی 10-12 سال تک اگر کسی کا بچہ خدا نخواستہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، پروردگار جو اولاد کے طلبگار مومنین اور مومنات ہیں انہیں شہزادی قرین کے صدقے میں صاحب اولاد فرمائے، تو اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے بانجھ کا۔ بہت ہی دردناک لفظ ہے، بہت ہی تکلیف دہ لفظ، کسی کو بانجھ کہہ دیں۔ اچھا، مکے کے وہ مرد جو رسول خدا کو آتے جاتے تانے دیتے تھے، اور قرآن کے لا یحزنک قولہم، دیکھو غمزدہ نہیں ہونا ان کی باتوں سے۔ سوسائٹی کے اندر اگر مرد تانے دیں، اللہ کے رسول جو افضل کائنات ہیں، جن کے اندر سب سے زیادہ صبر ہے، جن کے اندر سب سے زیادہ برداشت ہے، جن کے اندر سب سے زیادہ تحمل ہے، ان کا دل غمزدہ ہو جاتا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، قریش کی عورتوں کے تانوں پر جناب خدیجہ کا دل غمزدہ نہیں ہوتا ہوگا؟ ہم نے یہ اثار تو بیان ہی نہیں کیا کہ جو عورتیں آ کر ان کو پنی چبوچی ہوں گی۔ زبان کا زخم واقعاً بدترین زخم ہے، اور نہ صرف یہ کہ جناب خدیجہ نے خود سہا۔ اچھا، بہت ساری عورتیں سوسائٹی میں سہتی ہیں، اچھا جب سہتی ہیں تو بعض اوقات اپنے لائف پارٹنر کے اوپر نکالتی ہیں اس کا غصہ، گھر کے باقی افراد پر اس کا غصہ بھی نکالتی ہیں۔ اب وہاں پر جناب خدیجہ کے پاس پیچھے ہے کون جس کے اوپر وہ غصہ نکالے ہیں؟ کیسا صبر دکھایا، اور صبر کی کس کمال تک پہنچی کہ جب میں نے اشارہ کیا نا، شیب ابی طالب کے 3 سال گزر گئے، اور اس کے بعد آخری بعض روایتیں کہتی ہیں شیب ابی طالب بھی کسی زہریلی جڑی بوٹی کا اثر تھا جناب خدیجہ کے جسمانی محنت اور مشقتوں پر۔ اور بہرحال وہ جو ایک مینٹل ٹارچر اتنا سہ چکی تھی، جو اتنی جسمانی مشقت کر چکی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ عام الحزن کا آغاز ہوا۔ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے رحلت جناب ابو طالب میں اور رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ میں۔ رسول خدا نے پورے سال کو غم کا سال نامینیٹ کر دیا۔ جب وقت آخر آیا، قرآن کہتے ہیں جاء سکرۃ الموت بالحق، یہ جو جان کنی کی تکلیف ہے یہ برحق ہے، اور موت کا پسینہ پیشانی پر آ گیا۔ آغا ذبیح اللہ محلاتی کے ہی جملے نقل کروں بزرگوار کے، فرماتے ہیں جیسے ہی موت کا پسینہ، موت کی کیفیت کو محسوس کیا، بہت سارے مومنین محسوس کر لیتے ہیں، وہ تو ام المومنین تھی، اور افضل النساء العالمین میں ان کا یعنی 4 خواتین میں ایک نام ان کا ہے۔
اس وقت ان کے پاس اسما بنت یزید انصاری تھی. میں نے اردو کی بعض کتابوں میں اسما بنت امیس دیکھا, مجھے تعجب ہوا. اسما اس وقت حبشہ میں تھی. اب اسما اصل سعودی عربیہ میں حجاز کی سرزمین پر موجود ہی نہیں تھی. خیر یہ ہمارے بڑا ہوتا ہے بعض اوقات ٹرانسلیٹرز کی طرف سے, بعض اوقات پبلشرز کی طرف سے کوتاہی. اسما بنت امیس نے دیکھا کہ بہت مضطرب ہیں, مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے. آئیں اور آ کر جو ہوتا ہے نا ایک دلداری دینے والا, ایک تسلی دینے والا, ایک دلاسا دینے والا, آئیں اور آ کر کہا کیوں ایسی ہراساں ہے, ایسی غمزدہ ہے. کہا اسما یہ جو وسیلہ ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے بس اب موت کا وقت قریب آ گیا, اب میں مرنے والی ہوں. اسما نے کہا آپ کیوں گھبراتی ہیں, اللہ آپ سے راضی ہے, حبیب الہ العالمین آپ کی شفاعت کریں گے, جنت آپ کی مشتاق ہے. جب جبرائیل آتے ہیں آ کر رسول خدا کو کہتے ہیں خدا نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. جناب خدیجہ نے کہا وہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ جو مثلا رسول خدا شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ کہ خدا راضی ہے. کہا اسما نے کس بات سے ہراساں ہے, یعنی یہ خوف کس چیز کا ہے. جناب خدیجہ نے اشارہ کیا 5 سال کی جناب سیدہ کی طرف اور کہا میں فاطمہ کے باب میں ہراساں ہوں. جملہ دیکھیے گا, جملہ واقعاً پروردگار انشاءاللہ جو مائیں اپنی اولاد کی کسی بھی اضطراب میں مبتلا ہے, جناب خدیجہ کے اضطراب کے صدقے میں ان کی پریشانی کو برطرف فرمائے. کہا کہ میں فاطمہ کے باب میں ہراساں ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ تم تو عرب خاتون عربوں کا ایک ٹرینڈ تھا, جب دلہن جاتی تھی شوہر کے گھر میں رخصت ہو کر تو 3 دن وہیں رہتی تھی. اچھا اس کے ساتھ کوئی خالہ, پھپھی, مامی, چاچی, بڑی بہن, امی جان ساتھ جایا کرتی تھی. ظاہر بات ہے ٹوٹلی ان نون انوائرمنٹ ہے تو وہ بچی اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے محتاج نہ ہو. کہا کہ تم تو عربوں کے مزاج سے آشنا ہو نا اسما, میں ابھی مر جاؤں گی, میری فاطمہ بھی 5 سال کی ہے, شوہر کے گھر میں جائے گی, اس کے پاس کوئی خالہ, پھپھی, بہت زیادہ جناب سیدہ کی زندگی میں رشتوں کا بڑا فقدان تھا. اور رسول خدا کی زندگی میں بھی اگر وہ چچاؤں کی ایک لمبی لسٹ کو چھوڑ دے اور 6 عدد پھپھیوں کو چھوڑ دے نا, اس سائڈ سے خالص رشتوں کا فقدان تھا, کمی تھی. کہا میری فاطمہ کیسے رخصت ہو کر جائے گی. اچھا جناب اسما سے میں نے کہا نا وہ بڑا دلاسا دینے کے لیے بیٹھی, ان کی بڑی اچھی بانڈنگ تھی جناب خدیجہ کے ساتھ. ہاتھ پکڑ لیا, کہا میں وعدہ کرتی ہوں اگر میں زندہ ہوئی 1, دوسرے میں مکے میں ہوئی 2, کیونکہ یہ بات جو کنورزیشن چل رہی ہے مکے کی ابھی ہجرت تو ہوئی نہیں. کہا کہ میں خدیجہ کے فاطمہ کے ساتھ رخصت ہو کر جاؤں. جناب خدیجہ تھوڑا سا مسکرائیں اور دل کو اطمینان ہو گیا. کہا وعدہ, کہا وعدہ. اور روایتی کہتی ہیں شب زفاف جب جناب سیدہ کی رخصتی کی رات تھی, رسول خدا جب ہجلے عروسی میں آئے تو انہوں نے کہا جتنی بھی خواتین بنو ہاشم کی امہات المومنین نکل جائے. سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھے, رسول خدا کو محسوس ہوا ابھی بھی کوئی ہے ہجلے میں, کمرے میں کوئی ہے. کہا کمرے میں جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آئے. اسما بنت یزید انصاری سامنے آ گئی. رسول اللہ غضبناک ہوئے. رسول خدا نے کہا اسما تم نے میرا جملہ نہیں سنا جو میں نے داخل ہوتے ہوئے کہا تھا. کہا آپ کا جملہ کہتا ہے نکل جاؤ, میرا عہد کہتا ہے رکی رہو. آپ مجھے بتائیں آپ کی بات مانوں یا عہد نبھاؤں. کہا عہد کس سے کیا؟ کہا خدیجہ سے. خدیجہ کا نام آیا, رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ کیا عہد کیا تھا. اسما نے اپنا سارا وہ عہد و پیمان بیان کیے اور اسما رہی, اسما نے اپنا عہد نبھایا. اس کے بعد جناب سیدہ, اب اسما نے کہہ دیا, تسلی ہو گئی. 5 سال کی جناب سیدہ سے کہتی ہوں جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لاؤ, میں نے تمہارے بابا سے کچھ وصیتیں کرنی ہیں. روایت کہتی ہے آغا محلاتی نقل کرتے ہیں جناب سیدہ گئی اور جا کر بابا سے کہا کہ والدہ گرامی قدر پر آخری وقت ہے, وہ دنیا سے جا رہی ہیں, آپ کو بلا رہی ہیں, انہوں آپ کو وصیتیں کرنی ہیں. رسول خدا پہلے آئے تو رسول خدا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ دیے. کہا میں ہر کمی, ہر کوتاہی, ہر تقصیر کی معافی چاہتی ہوں. رسول خدا نے کہا ایسے مت کو خدیجہ, تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اب دوسرا جملہ سنیے گا, یہ دوسرے جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی ساری زحمت سماعت دی. رسول خدا سے کہتی ہیں یا ابا القاسم علیکا بفاطمہ, میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا, بہت چھوٹی ہے. قریش کی عورتیں بددہن ہیں, بددہن یعنی زبان استعمال کرتے وقت سوچی نہیں ہے کیسی بات کر رہی ہیں, کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے. ایسا نہ ہو وہ میری فاطمہ کو کچھ کہیں, میری فاطمہ روئے, فاطمہ روئے گی میں قبر میں آرام سے نہیں رہوں گی. تیسرا جملہ بہت عجیب ہے, میری جان قربان ہو جائے ام المؤمنین آپ پر. کہا مجھے پتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے آپ کی ذمہ داریوں کا احساس ہے. جناب خدیجہ انکار نہیں کریں کہ رسول اللہ کی پوسٹ, ان کا مقام, ان کی سوسائٹی میں حیثیت کیا ہے, لیکن کہتی ہیں فاطمہ کو اپنے ساتھ رکھیے گا. ایسا
نہ ہو قریش کی کوئی عورت کبھی ہاتھ اٹھائے، ان ماں کے بچوں پر ہاتھ کھل جاتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے۔ میں نے گفتگو ختم کر دی، اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتی، لیکن ایک جملہ کہوں ام المومنین جب رسول خدا سے کہا کہ قریش کی عورتیں ہاتھ نہ اٹھائیں، میری فاطمہ کے رخسار پر کوئی تماچا نہ مارے، آپ نے قریش کی عورتیں کہہ دی اور تھوڑے بعد ایک جملہ اور کا دنیا سے چلی گئی۔ قریش کے مردوں کی ڈانڈی تو گھر تھی۔ ہمارے یاسر کا جملہ ہے کہ جب وہ جناب سیدہ کی عیادت کر کے واپس آئے محلے بنو ہاشم سے، پوچھا ہاں یہ بنو ہاشم ایک ملعون سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا عمار سے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فاطمہ کے گھر سے۔ کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا مجھے خبر ملی سیدہ علیل ہے، بستر پر ہے، بیماری میں ہے، میں عیادت کرنے گیا تھا۔ اس شخص نے عمار کا یہاں سے گریبان پکڑا اور تھوڑا سا جھٹکا دیا اور کہا کیا تم نے ہمارا حکم نہیں سنا تھا؟ کوئی فاطمہ کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا؟ اور دوران گفتگو کو ایک تماچا عمار یاسر کے رخسار پر مارا۔ عمار لڑکھڑائے، سنبھلے، کھڑے ہو گئے۔ عمار نے رونا شروع کر دیا۔ اس شقی نے کہا عمار مرد ہو کر روتے ہو ایک تماشے پر جو تمہاری مردانگی ہے؟ عمار نے کہا تماشے پر نہیں رویا۔ کہا تماشے پر ہی روئے؟ میں نے ہاتھ اٹھایا، تم نے رونا شروع کر دیا۔ کہا اس بات پر رویا ہوں میں مرد ہو کر سنبھل نہیں پایا، تمہارا ہاتھ اتنا سخت تھا۔ سیدہ نے کیسے سہ لیا اور سر سے ہاتھ ہو گئی۔ عزیزان من، اصل کان میں جو گوشوارہ تھا نا وہ ٹوٹ کے مکھنے کے اندر گرا، تماشے کی شدت ایسی تھی۔ اور آخری جملہ پھر رسول خدا سے کہا اب آپ جائیے، میں آخری وصیت آپ سے کرتے ہوئے حیا آتی ہے مجھے، میں فاطمہ کے ذریعے آپ کو پیغام دے دوں گی۔ رسول خدا چلے گئے، سیدہ کو بٹھایا، کہا بابا سے کہنا مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، تمہارے بابا کے پاس ایک ردا ہے، مخصوص ردا ہے، نزول وحی ہوتی ہے، بدن مبارک میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، تمہارے بابا وہ ردا اوڑھتے ہیں، کفن کے طور پر تبرکاً مجھے وہ ردا دے دے، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ کمال کیا ہے یہ ردا، جب رسول خدا جناب سیدہ سے سنا کہ مادر گرامی دنیا سے چلی گئی ہیں، ردا لانے لگے، جبرائیل آئے، جناب خدیجہ پر سلام بھیجا، رسول اللہ کو تسلیت دی اور کہا نہیں خدیجہ کا ہمارے دین پر بہت احسان ہے، ہماری بارگاہ سے خدیجہ کا کفن آئے گا۔ یہ ابا اور وہ یعنی یہ ردا جو رسول خدا کی مخصوص ہے، نزول وحی تھی، یہ بڑی دیر تک بنو ہاشم میں رہی، حتیٰ یہ سید الشہداء کربلا ساتھ لے کر گئے۔ ایک جملہ اب عبداللہ سے توسل کا، ان کی جدہ کا پرسہ دیتے ہوئے، اور جب ظہر عاشور کے بعد علی اکبر آئے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں اور کہا بابا یا اباتا حلنا حلی اذن، اجازت ہے یہ غلام جائے قربان ہونے کے لیے؟ تو کہا رکو۔ اور وہ ردا جو خدیجہ کی خواہش تھی اور جنت کا کفن پہنائے جانے کی وجہ سے خدیجہ کے کفن کا حصہ نہیں بنی، وہ ردا خیمے کے اندرونی حصے سے اسباب مدینہ سے لے کر آئے، سید الشہداء نے وہ ردا علی اکبر کے کندھوں پر ڈال دی اور علی اکبر کو کاملاً شبیہ رسول بنا کر روانہ کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَيَسْأَلُكَ اللَّهُ رَضْوَكَ بسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد، پروردگارہ بحق محمد وعلى محمد اس ماہ بابرکت کے صدقے میں آج کا دن سید الایام جمعے کا بابرکت دن ہے، بابرکت ظہر جمعہ کی ساعات کے قریب ہیں، تجھے واسطہ محمد وعلى محمد کا، تجھے واسطہ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کا، تجھے واسطہ اس اضطراب کا جو خدیجہ کے دل میں فاطمہ کے لیے تھا اور پھر فاطمہ کے دل میں بیٹیوں کے لیے بھی تھا، رہنے نہیں دیا، آخری دن بیٹیوں کو گھر پر بنو ہاشم کے گھر بھیج دیا۔ نہیں چاہا فاطمہ نے شاید کہ جس طرح میں نے ماں کا مرنا دیکھا ہے، گردن کا ڈھلکنا دیکھا، میری زینب دیکھے، میری 4 سال کی ام کلثوم دیکھے، پروردگارہ اس اضطراب کے صدقے میں ہمارے پاس سب سے بڑی ایک حاجت ہے، تو ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین جو چشم راہ رہتے ہیں کہ ہم انہیں دعائے خیر میں یاد رکھیں، پروردگارہ ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خصوص چونکہ ام المومنین کی مناسبت سے ہم یہاں پر اس میں جمع ہوئے ہیں مجلس اعزا میں، جناب سیدہ آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ طول عمر کی نعمت سے مالا مال فرمائیں، اور
جن کے دنیا سے چلے گئے، الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دینا۔ پروردگارہ جو کچھ تو تقسیم کرے گا ہدایہ میں، نذورات میں، بخششوں میں، اطعام میں، اپنے اولیاء کے درمیان، اس ماہ مبارک میں تو بہت کچھ دیتا ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ اور بڑھا دیتا ہے اپنے ہدیوں کو۔ بحق محمد و آل محمد جو اچھے کام کرتے ہیں وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں، جو میرے جیسے ناقص لوگ ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن تو بغیر ڈیزرو کرنے کے ہمیں اپنے بہترین ہدیوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔